السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خالد صدیق۔ آج کا ٹاپک ہے کامیابی۔ ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ کامیاب ہونے کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں اور خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک سکسیسفل ہونے کا ٹیگ لگ جائے۔ کیا ہم واقعی میں کامیابی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم اصل کامیابی کیا ہے اس کو جان چکے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کی چند چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ العصر۔ اس کے اندر وہ 4 رولز کیا ہیں بیان ہوئے ہیں، ایک کوئی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ آپ کے اور میرے خدا کی طرف سے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو ایکسپلین کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ بڑے بڑے علماؤں نے اس کو نیکسٹ لیول کی طرح ایکسپلین کیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں، پھر بھی میں تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہ حق بات آپ تک پہنچا سکوں۔ آمین۔ اللہ آپ اور مجھے دونوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے۔ تو اس صورت کا پہلے ٹرانسلیشن اور مفہوم میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت گھاٹے میں ہے یعنی کہ خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے، رول نمبر 1 جنہوں نے ایمان لایا، رول نمبر 2 جنہوں نے نیک اعمال کیے، رول نمبر 3 جنہوں نے حق بولا اور حق بولنے کی نصیحت کی، رول نمبر 4 جنہوں نے صبر کیا، صبر بولنے کی نصیحت کی۔ یہ 4 رولز ہیں آپ کے خدا کی طرف سے جو کہ آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ لیکن آج کے دور میں ہم نے کن چیزوں کو کامیابی سمجھ لیا ہے، اس بات کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو وہ کامیاب ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی بہت زیادہ فیمس ہے وہ کامیاب ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کے پاس بہت زیادہ بزنس ہے وہ کامیاب ہے، اور اگر کسی شخص کو پوری دنیا کی حکومت بھی دیے جائے تب بھی وہ کامیاب نہیں ہے تب تک کہ اس کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں: ایمان، نیک اعمال، حق بات بولنا اور حق بات کی نصیحت کرنا، صبر کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا۔ یہ اگر 4 چیزیں نہیں ہیں تو کوئی کامیابی نہیں۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی مشکل سے ملتی ہے اور وہ فٹ پاتھ پر بھی سوتا ہے، اور اس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں: ایمان، نیک اعمال، حق بات بولنا اور حق بات کی نصیحت کرنا، صبر کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا، یہ 4 چیزیں تو وہ کامیاب ہے۔ تو اصل کامیابی یہ ہے میرے بھائیوں، اور ان چیزوں پر بھی ذرا غور کرتے ہیں کس طرح سے ان کو فالو کیا جائے۔ سب سے پہلے ایمان کی طرف آتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن سب سے بڑا ڈرا بیک وہاں پر آتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی مانتے نہیں، جو کہ وہ بھی ضروری ہے۔ ضروری اللہ اور اس کے رسول کو ماننا بھی ہے اور ان کی ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ حق آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے جو کہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، دونوں ہی آپ کے سامنے واضح ہو چکے ہیں۔ آپ کا مکمل ایمان جب ہی ہو سکتا ہے جب آپ ان کی مانیں گے۔ تو نمبر 1 ایمان، اگر آپ ان کی مانیں گے تبھی رول نمبر 2 کو فالو کر سکیں گے، وہ ہے نیک اعمال۔ نیک اعمال کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا، حرام حلال میں فرق کرنا، حرام کی طرف نہیں جانا اور حلال کی طرف ہی رہنا، یہ ساری چیزیں، اور چیریٹی کرنا۔ یہ 2 رولز کو تو بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ فالو کرتے ہیں، لیکن جو رول نمبر 3 ہے، حق بولنا اور حق بولنے کی نصیحت کرنا، یہ بہت کم ہی لوگ کرتے ہیں، اور بہت بڑا ڈرا بیک آج مسلمانوں کا یہی ہے۔ جب حق ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، تو ہم وہ چیز کے بارے میں کبھی بھی نہیں بولتے، اور اگر ہمارے مسلمان بھائی غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ بولتے نہیں ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈر جاتے ہیں کہ اس کے دل میں میری امیج کہیں کم نہ ہو جائے۔ آپ کو پرواہ کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی، دنیا کی نہیں۔ دنیاوی معاشرے کی کوئی بھی اوقات نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے۔ تو سب سے پہلے فرسٹ پریفرنس آپ کو دینا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم ہیں آرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نہ جانے آج ہم کس کے پیچھے نکل پڑے ہیں، اسی لیے ہم ہر جگہ ذلیل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے۔
قرآن کو ہی چھوڑ دیا ہے, حق کو چھوڑ دیا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے, قرآن اللہ کی رسی ہے, اس کو کبھی مت چھوڑنا, جو اس کو تھامے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو آج ہم کیا ہیں, ہم نے رسی کو چھوڑ دیا ہے, تو اس لیے ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں. میرے بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ واپس آ جائیے, حق بات ضرور بولیے, اور حق بات بولنے کے بعد سامنے والے کو بھی نصیحت کیجیے کہ وہ حق بات ضرور بولے. جب آپ حق بولیں گے تو فورتھ چیز جو ہے صبر ہے. کسی کو بھی آپ سچ بات جب بولتے ہیں تو وہ کڑوی ہوتی ہے, اور وہ بات بولنے کے بعد آپ کو مار پڑتی ہے. مار پڑنا ان دا سینس آپ کو گالیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, یا پھر فزیکل وائلنس کا بھی کبھی کبھار سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, یا پھر آپ سے ناراضی ہو جائے کوئی شخص. یہ چیزیں ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات سے بڑھ کر کوئی بات نہیں. تو آپ کسی کی ناراضگی کی پرواہ ہرگز مت کرنا, صرف پرواہ کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. تو یہی اصل کامیابی ہے میرے بھائیوں. یہ 4 شرائط کو آپ کو فالو کرنا ہے, جو کہ انشاءاللہ تعالی آج اور ابھی سے کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے میرے سے اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف کرے. تو پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. مع السلامہ.